الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ لا امت بعد امتہ ولا رسالت بعد رسالتہ ولا خلافت بعد خلافتہ ولا شریعت بعد شریعتہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین ذی وقار، آج کی ہماری مجلس سوال جواب کے حوالے سے ہے۔ کافی سوالات جمع ہو گئے۔ کچھ دن پہلے بھی کسی نے فون کر کے کہا سوال کا جواب نہیں آیا، تو ارادہ یہ کیا کہ اس جمعے کو سوال کے جواب دے دیے جائیں۔ سب سے پہلا سوال کسی نے یہ پوچھا ہے، نام کے ساتھ قریشی یا اعوان لگانا کیسے ہے؟ یعنی کسی نے سوال کیا ہے نام کے ساتھ لفظ قریشی، لفظ اعوان، لفظ خان لگانا کیسا ہے؟ اگر وہ قریشی ہے تو ٹھیک ہے، لگا سکتا ہے۔ اگر اعوان ہے تو لگا سکتا ہے۔ اگر وہ قریشی یا اعوان یا خان نہیں ہے، ویسی لگاتا ہے، تو قرآن پاک میں سورۃ قلم کے اندر آیت نمبر 13 کے اندر اس چیز کا ذکر ہے، عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمُ، عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمُ، کہ ایک انسان کسی خاندان میں سے نہیں ہے، باوجود اس کے وہ اپنے آپ کو اس خاندان میں سے کہتا ہے، تو یہ دھوکہ ہے، گناہ ہے۔ اس طرح کی نسبت کرنا، جو انسان اس خاندان میں سے نہ ہو اور نسبت کرے، تو اس طرح کی جھوٹی نسبت کرنا گناہ لکھا ہے، گناہ ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ قلم کے اندر آیت نمبر 13 کے اندر اس بات کی وضاحت ہے، عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمُ۔ زنیم کہتے ہیں دھوکہ دینا، یعنی اس خاندان میں سے ہے نہیں، باوجود اس کے اپنے آپ کو اس خاندان میں سے کہتا ہے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے، سب سے زیادہ دعا کس موقع پہ قبول ہوتی ہے؟ یعنی دعا سب سے زیادہ کس موقع پہ قبول ہوتی ہے؟ فرض نماز کے بعد جو دعا کی جائے اس کے مواقع زیادہ ہیں قبول ہونے کے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے، جو فرض نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے، فرشتے اس کے لیے 4 قسم کی دعائیں کرتے۔ تو لہذا فرض نماز کے بعد جو دعا کی جائے اس کی قبولیت کی نشانیاں زیادہ ہے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے، جنازے کے بعد دعا کرنا کیسے ہے؟ جنازے کے بعد دعا نہیں ہے بابا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اجتماعی دعا ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں،
جنازے کے بعد دعا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں بابا، مسجد کے اندر آنے کی دعا حدیثوں میں موجود ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا حدیثوں میں موجود ہے، گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا حدیث میں موجود ہے، گھر سے نکلنے کی دعا حدیث میں موجود ہے، بازار میں داخل ہونے کی دعا حدیث میں موجود ہے، اور آپس میں ملاقات کرتے ہوئے کیا کہنا ہے حدیث میں وہ الفاظ موجود ہے۔ لیکن یہ کون سی ایسی بات ہے کہ جنازے کے بعد دعا ہے وہ الفاظ حدیث میں نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا وہ دعا ہے نہیں نا میرے بھائی۔ اگر ہوتی تو وہ الفاظ حدیث میں موجود ہوتے، یعنی جنازے کی دعائیں جو ہیں وہ حدیثوں میں موجود ہیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا آخر تک، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ، ساری موجود ہے۔ اور اسی طرح جب مٹی ڈالتے ہوئے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری موجود ہے۔ لیکن یہ کون سی دعا ہے حدیث میں موجود نہیں، وہ آپ کو معلوم ہے؟ عجیب سی بات ہے۔ تو بابا جنازے کے بعد دعائیں نہیں ہیں، جنازے کے بعد دفنانے سے پہلے اجتماعی دعا نہیں ہے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں دودھ اللہ کا نور ہے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے، جو سفید چیز ہے وہ نور ہے، جو کالی چیز ہے وہ عذاب ہے۔ ایک ایسی باتیں ہو گئی بھیا، ایسی کوئی چیزیں نہیں ہے، کوئی ایسے حدیث میں اس چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی چیز اس طرح۔ ہاں، دودھ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بے شمار پانی بھی اللہ کی نعمت ہے، پھل فروٹ اللہ کی نعمت ہے، بے شمار چیزیں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ دودھ اللہ کی طرف سے نور ہے، یہ غلط ہے، کسی جگہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ اسی طرح کسی نے سوال پوچھا ہے کہ ایک شخص کا ٹیوب ویل ہے، وہ اپنے ٹیوب ویل سے لوگوں کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے، پانی دیتا ہے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ ایک شخص ہے جو ٹیوب ویل کا مالک ہے اور وہ اس ٹیوب ویل کے پانی سے لوگوں کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے، پھر ان سے جو ان کی زمینوں میں جو فصل ہوتی ہے اس میں سے تیسرا حصہ مانگتا ہے، یا وہ دیتے ہیں، آپس میں طے ہوا ہے تو ٹھیک ہے دے سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی حرج کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی کسی شخص کا ٹیوب ویل ہے، وہ لوگوں کی زمینوں کو یعنی اپنے اس پانی سے زمینوں کو سیراب کرتا ہے، پھر اس کے بعد زمین کا تیسرا حصے کی جو فصل ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے، تو لے سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اسی طرح کسی نے سوال پوچھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی پھیلی ہوئی ہے، مال عورت کا نصیب ہے، اولاد مرد کا نصیب ہے۔ یہ بات بڑی پھیلی ہوئی ہے کہ جی مال عورت کی طرف سے اور اولاد مرد کی طرف سے ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے حدیثوں میں، اس طرح کوئی ذکر نہیں ہے، یہ ویسے لوگوں کے اندر یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ عورت جب تک نہیں آئی تو مرد کا مال بڑھتا چلا جا رہا ہے، عورت جب بیاہ ہو کر آئے گی تو اس کا تو مال کھانا شروع کر دے گی۔ یہ کیسا مال نصیب میں ہے؟ زیادہ ہونا چاہیے بلکہ کھانا شروع کر دیتی ہے وہ تو۔ اور مزے کی بات، جب رشتے کے لیے جاؤ نا، ایک کرتا کیا ہے، سرکاری نوکری ہے، کتنا کماتا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، مکان اپنا ہے، پہلے سے کروڑ پتی مرد کا انتخاب کیا، اب مال جی عورت کا نصیب ہے۔ واہ جڑے ہیں پترے ہو، زبردست ہے، یہ تو زبردست کہانی ہے نا، کہ پہلے سے کروڑ پتی پکڑنا ہے، پہلے سے مالدار پکڑنا ہے، پہلے سے جائیدادوں والا پکڑنا ہے، پھر کہنا ہے جی مال عورت کا نصیب ہے۔ اب اولاد نہیں ہو رہی ہے مرد کے نصیب میں، مرد کے نصیب میں نہیں ہے تو کیا کر سکتے؟ یہ زبردست کہانی ہے، کسی جگہ بھی ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح کسی نے سوال پوچھا ہے، عورت کے چہرے پہ جو فالتو بال ہوتے ہیں اس کا صاف کرنا کیسا ہے؟
ہاں، عورت کے چہرے پر جو فالتو بال ہیں اس کو صاف کر سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی عورت کے چہرے پر جو فالتو بال ہوں اس کو صاف کیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، اجازت ہے شریعت میں اس کی۔ اسی طرح کسی نے سوال پوچھا ہے، ناخن میں میل کچیل جو ہو جاتی ہے یا مٹی ہو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی ناخن کے اندر مٹی یا میل وغیرہ ہو اس کا کیا حکم ہے، یعنی وضو کرتے ہوئے اس کا حکم کیا ہے؟ اگر کسی کے ناخن میں میل ہو یا مٹی ہو اور وضو کر رہا ہو تو اگر وہ ناخن بہت بڑے ہیں، بہت زیادہ بڑے ہیں، اس کی صورتیں ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ سوال دوبارہ دہراتا ہوں، اس صورتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ ایک انسان وضو کر رہا ہے اور اس کے ناخن کے اندر میل ہے یا مٹی پھنسی ہوئی ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ناخن بہت چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، اور اس میں میل پھنس گئی یا اس میں مٹی پھنس گئی، کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج انسان نے ناخن کاٹے، کل تھوڑے سے بڑے ہو گئے، یا 2 دن یا 3 دن کے بعد اس میں ہلکی سی میل یا اس میں کوئی مٹی، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں، وضو ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر ناخن اچھے خاصے بڑے ہیں اور اس کے اندر میل ہے یا اس کے اندر مٹی ہے، تو مٹی کے بارے میں تو یہ آتا ہے اگر اتنی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ پانی لگنے کے ساتھ وہ پانی اندر سیراب ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، کیچڑ سا بن جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بعض فقہا فرماتے ہیں کوئی ایسی حرج کی بات ہے۔ ہاں، اگر یقین ہو پانی اندر نہیں پہنچا پھر اس مٹی کو ہٹانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح میل ہے اور ایسی میل جو پانی اندر نہیں جاتا اس کو ہٹانا ضروری ہے، اور خاص طور پر پاؤں کے ناخن بعض لوگوں کے اچھے خاصے بڑے ہوتے ہیں، اچھے خاصے بڑے ہوتے ہیں، اور اندر تک پانی نہیں جاتا، اچھی خاصی میل ہوتی ہے، تو بابا اگر غسل فرض ہو گیا، پانی اندر نہیں پہنچا، غسل بھی نہیں ہوا، وضو تو وضو، غسل بھی نہیں ہوا، تو بڑا احتیاط کرنا چاہیے، بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ بلکہ اس بات کو میں نے پہلے ذکر کر بھی دیا ہے، غسل کے 3 فرائض ہیں، 3 فرائض ہیں، 3 فرائض کو اچھی طرح ادا کرنا چاہیے بابا۔ اچھے خاصے میں نے لوگوں کو دیکھا اپنی امامت کے اندر، اچھے خاصے لوگوں کو دیکھا ہے، زندگیاں گزر گئی ہیں، زندگیاں گزر گئی ہیں، ان کا غسل ٹھیک نہیں ہے، ان کا غسل ٹھیک نہیں ہوتا، ان کو فرائض پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک شخص میری زندگی کے اندر ایسا بھی آیا جس کی عمر 55 یا 56 یا 57 یعنی 55 سے اوپر تھی، آگے اس نے کتنا کہا یہ مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن اتنا مجھے کہا میری 55 سے اوپر 56 یا 57 مجھے نہیں پتہ صحیح۔ اتنی عمر ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے میں نے ناک میں پانی ڈالا لیکن نرم ہڈی تک کبھی بھی پانی نہیں ڈالا، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا۔ اب بولیں، پوری زندگی گزر گئی، پوری زندگی گزر گئی۔ اور اسی طرح جب ہم کہتے ہیں آ کے مسائل سیکھو، کوئی آتا بھی نہیں ہے، مزے کی بات، آتا بھی کوئی نہیں ہے، مسائل معلوم بھی نہیں ہیں، لیکن زندگیاں گزر رہی ہے، دھیرے دھیرے جوان ہو گئے، اولاد ہوگی، دادا بن گیا، پردادا بن رہا ہے، لیکن مسائل معلوم نہیں ہے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا بابا اس مقصد کو حاصل کرو۔ اللہ نے انسان کو اصل میں پیدا ہی سے یہ کیا کہ وہ میری معرفت جانے، میری معرفت جانے، یعنی میرے حکموں کو پورا کرے، باقی یہ دنیا تو بات کی بات ہے، دنیا نہ بھی کماؤ تو اللہ دے دیتا ہے، لیکن نماز پڑھے بغیر نماز کا اجر کبھی بھی نہیں ملتا، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ ہو سکتا ہے ایک انسان کماتا نہیں ہے
لیکن اللہ اس کو دے سکتا ہے کھانے کے لیے، وہ دیتا بھی ہے۔ لیکن یہ بات اٹل ہے، انسان نے نماز نہیں پڑھی اس کو نماز کا اجر مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نماز غلط پڑھی اس کو نماز کا اجر مل جائے، نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ نہیں دی اس کا چھٹکارا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیثیں موجود ہیں، میں سچ بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے، مجھے آپ سے محبت ہے، دل میرا بھی کرتا ہے، دل میرا بھی کرتا ہے کہ میں واقعات سنا کے، کہانیاں سنا کے، دل بلا کے، اشعار سنا کے بات کو ختم کر دوں، میرا بھی دل کرتا ہے۔ دل جیتا کیسے جاتا ہے، کیسے قابو میں لایا جا سکتا ہے، وہ ڈھنگ مجھے بھی آتے ہیں، وہ طریقے مجھے بھی آتے ہیں، وہ گر مجھے بھی آتے ہیں۔ 1,00,000 آپ سے نکالوں 50 میں لگا لوں، 50 مجھے بچ جائے گا، وہ مجھے بھی آتا ہے۔ لیکن کب تک کھاؤں گا، مجھے یہ بتائے، کب تک کھاؤں گا، دھوکہ کب تک دوں گا؟ اور دل جیت بھی لیا تو کیا، کب تک؟ جب تک میری زندگی ہے، جب تک سانس میں سانس ہے، بس۔ بابا دین کو سمجھنے کی کرے، دین کو سمجھنے کی کرے، کھرے کھوٹے کو سمجھنے کی کوشش کرے، اچھے برے کو سمجھنے کی کوشش کرے، دوست دشمن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ بابا یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں، بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں، بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں۔ اچھا مجھے بھی لگتا ہے، 2 یہاں پر ہو 2 یہاں پر ہو، مجھے بھی اچھا لگتا ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے، ہر ایک مجھے سلام کرے، لیکن مجھے یہ بات مجھے پکی پتہ ہے، کھری بات کرنا، صاف بات کرنا، درست بات کرنے سے کوئی اپنا نہیں بنتا۔ اولاد باپ سے دور ہو جاتی ہیں، اولاد باپ سے دور ہو جاتی ہیں۔ دوست تو دوست رہا، ہمسایہ تو ہمسایہ رہا، پڑوسی تو پڑوسی رہا۔ ہم نے خود دیکھے ہیں، وہ جایا کر میرا پیو ایسی ہے جی، ایویں غصہ کرتے ہیں، ایویں یہ کرتا ہے۔ میں نے نہیں سنے، میری امامت کو کتنا عرصہ ہو گیا، میری زندگی 35 سال سے اوپر میری زندگی گزر رہی ہے، میں نے اپنی امامت میں بڑا کچھ سنا ہے۔ وہ جی میری مما اچھی، میرا پپا ایویں ہے، کیوں ہے؟ ٹوکتا ہے، بات بات میں ٹوکتا ہے۔ ٹیوشن گیا تھا، اکیڈمی گیا تھا، پڑھنے گیا تھا، کیا پڑھا ہے بتا؟ وہ برا ہے جو تھاپیاں مارے، نہیں بیٹا بھوک تو نہیں لگی، کیا کھانا ہے، کیا لے کر آؤں، کیا دوں، کتنے پیسے چاہیے، یہ لے، آپ کے لیے یہ گفٹ، ماموں اچھا ہے، فلانا اچھا ہے۔ یہ ہماری طبیعت ہے، یہ ہمارے مزاج ہیں، یہ ہمارے مزاج ہے۔ اور یہ مزاج بنتا کب ہے؟ یہ میں نے کتاب میں پڑھا، یہ مزاج بنتا کب ہے؟ فرمایا جیسے خوراک ہوگی اس طرح کا مزاج ہوگا۔ فرمایا اپنے کمائی کا محاسبہ کرنا ہو تو اپنے مزاج کو دیکھ لو کہ میرا مزاج گناہوں کی طرف ہے تو میرے پیٹ کے اندر گناہوں والا پیسہ گیا ہے۔ اگر میرے مزاج کے اندر دھوکہ ہے تو دھوکے والا مال اندر گیا ہوا ہے۔ اگر میرے مزاج میں فراڈ ہے، فراڈ والا مال میرے پیٹ میں گیا ہوا ہے۔ اگر میرے مزاج میں جھوٹ ہے تو جھوٹا مال، جھوٹ پر حاصل کیا ہوا مال اندر گیا ہوا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت کچھ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بزرگ تو کرتے ہیں لیکن بزرگوں کی مانتا کوئی نہیں ہے۔ بزرگوں کے نام بڑے رٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے بزرگ تو ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کی صرف تکبیر اولا فوت ہوتی تھی، تکبیر اولا فوت ہوتی تھی، 3 دن تک سوگ کرتے تھے، 3 دن تک سوگ کرتے تھے۔ سوگ کا مطلب جیسے باپ فوت ہو گیا، باپ کے فوت ہونے پر جو اداسی ہوتی ہے وہ تکبیر اولا فوت ہونے پر وہ اداسی ہوتی تھی۔ وہ اداسی ہے ہم میں؟
ہمارے بزرگ ایسے تھے، نماز ایک نماز قضا ہو جاتی، ایک نماز قضا ہو جاتی، ایک ہفتے تک سوگ کرتے تھے۔ سوگ کا مطلب جیسے باپ فوت ہو جاتا ہے، جو صدمہ لاحق ہوتا ہے، وہ ایک نماز قضا ہونے پر وہ صدمہ ایک ہفتے تک رہتا تھا۔ اور آج ہماری نمازیں آگے تو آگے، نہیں آئے تو نہیں آئے، پہلے آگے تو پہلے آگے، بعد میں آئے تو بعد میں آگے، پہنچ گئے تو پہنچ گئے، تکبیر اولیٰ مل گئی تو مل گئی، نہیں ملی تو نہ ملی۔ لیکن دکان ٹائم پہ کسی کی دکان میں سیل مین ہو نا، وہ 8 کے بجائے 9 پہ آ جائیں، ایک دن 2 دن تیسرے دن کیا کرتے ہیں؟ فارغ۔ کیا کرتے ہیں؟ کبھی اللہ نے بھی کہا 5 ٹائموں کے سجدے تو نے چھوڑے، اب کل رزق نہیں دوں گا؟ رات کو نافرمان سوتا ہے، صبح اللہ اس کو رزق دیتا ہے، اللہ رزق تقسیم کرتا ہے۔ پھر رات کو ہم کیا کہتے ہیں رل مل کے؟ دیہڑی آیا سی نا صحیح منڈیا، دیہڑی آئی سی، اوئے ہوئے ہوئے صحیح چونا لایا۔ پترو تسی چونا نہیں لایا، تسانو چونا لگ گیا ہے، چونا تسانو لگیا ہے، سچ بتا رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں واہ واہ الفاظ لکھے ہیں۔ یہ دنیا کیا دنیا ہے بابا، جس دنیا پہ میں اور آپ فخر کرتے ہیں، یہ دنیا ہے کیا؟ اگر حلال بھی کمائی ہے نا، حلال کمائی ہے، اس کا حساب ہے، حلال کمائی ہے تو اس کا حساب ہے، حرام کمایا ہے تو عذاب ہے، بچاؤ ایک طرف سے بھی نہیں ہے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے، میری کباڑی کی دکان ہے اور اگر میرے پاس کوئی ایسا مال آ جائے یعنی کباڑ میں اور وہ چوری کا مال ہو۔ ایک شخص نے یہ سوال پوچھا ہے، میری کباڑی کی دکان ہے اور مجھے کسی نے مال بیچا اور اس مال میں چوری کا مال ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک صورت تو یہ ہے، اگر یقین ہو یہ چوری کا مال ہے، یقین ہو یہ چوری کا مال ہے، پھر نہیں خریدنا چاہیے، پھر نہیں خریدنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، خریدتے وقت یقین نہیں تھا، یعنی یقین یہ تھا کہ یہ لے کر آیا، کسی نے بیچا ہوگا، اس نے لے لیا، خرید لیا، یعنی خریدتے وقت یعنی اس کا مکمل یقین یہ تھا کہ یہ چوری کا مال نہیں ہے، اس نے لے لیا۔ لینے کے بعد میں پتہ لگا یہ مال چوری کا ہے، کسی سے پتہ لگا۔ اب دوسری صورت میں یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی اس کے پاس آیا ہے، کچھ بھی آیا، نلکے آئے ہیں، پائپ آیا ہے، کچھ بھی آیا ہے، وہ اس کے مالک تک پہنچائے گا۔ پہنچانا ممکن نہ ہو، پھر کیا کرے گا؟ اگر ممکن نہ ہو، تیسری صورت یہ ہے وہ جتنے کا مال ہے اتنا مال صدقہ کرے گا۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ میری کباڑی کی دکان ہے، جیسے صبح کے وقت یہ ریڑیاں نکلتی ہیں، شام کے ٹائم یہ ریڑیاں واپس آتی ہے کباڑ کی دکان میں اور ان کو مال دیتی ہے، وہ خرید لیتے ہیں۔ خریدتے ہوئے اس کو مکمل اس بات کا یقین ہو کہ یہ مال چوری کا ہے تو یہ قطعاً نہیں خریدے گا، پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ اس کو پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ لگا، بعد میں پتہ لگنے کے بعد یہ مال مالک تک پہنچائے گا، پہنچانا ضروری ہے۔ اب اس کو پتہ بھی نہیں ہے مالک کون ہے، پتہ نہیں ہے۔ اب جتنے کا اس نے خریدا ہے اتنا مال یہ صدقہ کرے گا، اتنا مال یہ صدقہ کرے گا۔ کسی نے سوال پوچھا ہے، اگر شادی کی تاریخ رکھنے کے بعد تاریخ بدل جائے تو عورت کا خرچہ کس پر ہے؟ یہ بات کسی نے صحیح پوچھی۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارے ہاں
نکاح ہو جاتے ہیں، نکاح ہوتے وقت یہ بات طے ہوتی ہے کہ 2 سال کے بعد ہم رخصتی کریں گے یا 1 سال کے بعد رخصتی ہوگی، پھر سال کا ٹائم دیا سال کے گزرنے کے بعد، یا 2 سال کا ٹائم دیا 2 سال کے بعد، اب مزید مرد کی طرف سے لیٹ ہوتا ہے، مرد کی طرف سے لیٹ ہو رہا ہے، تو ماہانہ عورت کا جو خرچ ہے وہ اس کے گھر تک پہنچائے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ اگر گھر والوں کی طرف سے لیٹ ہو رہا ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ نکاح ہونے کے بعد اگر مرد کی طرف سے لیٹ ہے تو جتنا لیٹ ہوتا جا رہا ہے تو ماہانہ خرچ مرد کے اوپر ہے، اگر لڑکی والوں کی طرف سے لیٹ ہو رہا ہے تو پھر اس کے اوپر ماہانہ خرچ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ عورت کا خرچ مرد کے اوپر آتا ہے نکاح ہونے کے بعد۔ بھی نکاح کر لیتے ہیں، کاغذ کیونکہ بچہ باہر ہے اس نے پھر باہر جانا ہوتا ہے، یا 100 کام کوئی بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، اگر انہوں نے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد اب لڑکی مرد کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے ہاں بیٹھی ہوئی ہے، رخصتی مرد کی وجہ سے نہیں ہو رہی، تو اب اس کا خرچ مرد کے اوپر ہے۔ اگر لڑکی والوں کی طرف سے لیٹ ہو رہا ہے تو پھر مرد کے اوپر اس کا خرچ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح کسی نے سوال پوچھا ہے، اگر کسی مرد نے ایک شادی کی ہوئی ہے اور دوسری شادی کر لی، اور دوسری شادی جہاں پر کی ہے ان کو پہلی بیوی کا نہیں بتایا، یعنی پہلی شادی کی ہوئی ہے، اب یہ دوسری شادی کر رہا ہے، دوسری شادی جہاں پر کر رہا ہے ان کے گھر والوں کو یا اس بیگم کو پہلے بیوی کا نہیں اطلاع دیا، پہلے بیوی کا نہیں بتایا ہوا، اتنے میں شادی ہو گئی۔ اب شادی ہونے کے بعد اب یہ دوسری عورت کہہ رہی ہے کہ اس کا کیا حکم ہے؟ بس صبر کرو بابا، اس کا حکم یہی، اب صبر کرو، اللہ اللہ کرو۔ کیوں؟ مرد کے لیے تو 4 شادیوں کا حکم ہے نا بابا، مرد کے لیے 4 شادیوں کا حکم ہے نا، اللہ اللہ کرو، جو ہو گیا، جو باتیں پہلے طے کرنی چاہیے تھی وہ پہلے طے کرتے ہیں۔ تنخواہ کا تو بڑا جلدی پوچھا جاتا ہے، تنخواہ کتنی ہے، ملنا کتنی ہے، کارخانے کتنے ہیں، یہ تو بڑی جلدی پوچھا جاتا ہے، کتنا کماتا ہے، گورا چٹا ہے کوئی نہیں، یہ تو ساری چیزیں پہلے پوچھے، مکان اپنا ہے نہیں۔ اچھا، اسی طرح کسی نے سوال پوچھا ہے، جمعے کے خطبے کے دوران بات کرنا کیسا ہے؟ جمعے کا جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس دوران بات کرنا گناہ ہے۔ جب عربی کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے نا، جمعے کا جو عربی کا خطبہ جب شروع ہو جاتا ہے اس دوران بات کرنا کیسا ہے، کسی نے سوال پوچھا۔ جمعے کے خطبے کے دوران یا عید کے خطبے کے دوران یا نماز استسقاء کے خطبے کے دوران بات کرنا گناہ ہے، اور کوئی بات کر رہا ہے اس کو خاموش کرنا بھی گناہ ہے، اشارتاً، کنایتاً، یا بول کر الفاظ کے ساتھ خاموش کرنا یا اشارے سے خاموش کرنا، دونوں صورتوں میں گناہ ہے۔ مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا، کہتے ہیں نا 4 بندے تھے مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، 5واں بندہ باہر سے آیا، السلام علیکم، یہ جو ہمارے ہاں بھی اس طرح ہے، نماز ہو رہی ہوتی السلام علیکم، سلام کیوں کہ حدیث میں آیا، اور بابا حدیث میں بہت کچھ آیا ہوا ہے، حدیث میں آیا، حدیث میں تو بہت کچھ آیا ہوا ہے، موقع محل کی مناسبت کو بھی سمجھنا چاہیے، مسجد میں آتے ہوئے سلام تو کرنا چاہیے لیکن مناسبت بھی پتہ ہو، نماز تو نہیں ہو رہی، نماز ہو رہی السلام علیکم، عجیب سا مزاج ہے نا، صرف مسئلے کو بابا صورت مسئلہ پورا سمجھ آنا چاہیے۔ وہ اس لیے میں کہا کرتا ہوں نا، ایک دفعہ ایسا تھا، ایک بندہ تھا نا، وہ ایک پیر صاحب کے پاس چلا گیا،
پرانے وقت کے جو پیر تھے نا وہ علم والے ہوتے تھے، وہ صرف پیر نہیں ہوتے تھے، عالم بھی ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ عالم بھی ہوتے تھے۔ آج کل کے پیر بس تسبیحات بھی چاہتے پیر بن گیا، لمبے لمبے بعد پیر بن گیا۔ یہ عجیب سے ایک معاشرہ، علم شلم ہے نہیں، اللہ کو جانتا بھی نہیں ہے، بس پیر بن گیا جی، پیر ہے۔ الحمد شریف کا ترجمہ بھی نہیں آتا، پیر ہے جی۔ یہ پیروں کی توہین ہے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ بزرگوں کی توہین ہے، بزرگوں کی توہین ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ والوں سے بغض کرتا ہے، جو اللہ والوں سے بغض کرتا ہے، حسد کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میری اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ بزرگ ہوتے ہیں، ہم بزرگ مانتے ہیں، لیکن ہر غیرہ کو بزرگ نہیں مانا جاتا۔ نہ فجر کی نماز ہے، نہ عشاء کی نماز ہے، نہ نماز کا ترجمہ آتا، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ پاکی ناپاکی کا پتہ، نہ محرم نہ غیر محرم کا پتہ، بس بزرگ ہے جی، بزرگ ہے، لفظ بزرگ بس ڈال دو، پیر صاحب ہے جی، ہر غیرہ پیر بن گیا۔ وہ بات کر رہا تھا کہ پرانا زمانہ تھا، ایک شخص چلا گیا پیر صاحب کے پاس، وہ پیر صاحب کے پاس جیسے گیا کسی کام کے لیے، وہ بیچارے مصروف تھے، آگے کسی کام سے جانا تھا، انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ بیٹھیں، اپنے حجرے میں بٹھا دیا، میں آتا ہوں کسی کام سے۔ ایک دم دل میں آیا یار یہ میرا وہاں پر جانا پھر آنا ٹائم زیادہ لگے گا، اس کو کوئی کتاب دے دیتا ہوں، پڑھا لکھا آدمی ہے، چلو مطالعہ کر لے گا، پڑھ لے گا، کوئی علم اس کے پاس آ جائے گا۔ انہوں نے اس کو ایک کتاب دے دی، ہاتھ میں تھام دی، وہ کتاب پڑھتا جا رہا۔ اتنے میں حضرت آ گئے، بزرگ پیر صاحب آ گئے، پھر جو ان کا مسئلہ تھا وہ آپس میں مسئلہ ڈسکس کیا، اتنے میں وہ چلا گیا۔ جب وہ گیا اپنے علاقے میں، زور کی نماز پڑھا رہا ہے، زور کی جھوم کے، لوگ بڑے حیران پریشان، یار ابھی تک تو یہ صحیح ٹھہر کے نماز پڑھا تھا، آج بڑا جھوم رہے، کیوں؟ کہتے ہیں فلانے پیر صاحب نہیں ہیں، انہوں نے کتاب وچ لکھا ہے ہل کے نماز پڑھانی چاہیے ہے۔ کہ یار وہ تو اللہ والے، خدا کے بندے، وہ تو اللہ والے، ان کی کتاب میں کیسے یہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں جی نہیں، میں آپ پڑھیا۔ علاقے والے سارے آپس میں مل گئے، جاتے ہیں جی یہ کیسا ہو سکتا ہے یار، وہ تو بڑا اللہ والا آدمی ہے یار، اس کی کتابوں میں ایسے کہاں لکھا ہو سکتا ہے؟ چلے گئے، اب پیر صاحب کے پاس گئے، کہا حضرت آپ کی کتاب میں ایسا کچھ لکھا ہوا ہے کہ ہل کے نہ؟ کہتا اللہ دا واسطہ ہے، میری کتاب وچ کیڑے لکھا ہے؟ کہتے حضرت میں آپ کے پاس نہیں آیا تھا کچھ دن پہلے؟ فرمایا آئے تھے۔ فرمایا آپ نے مجھے کتاب دی تھی؟ فرمایا بالکل دی تھی۔ کہتے اس میں لکھا ہوا ہے، اور خدا دا واسطہ یار تم تا نہ بان، ایسی کون سی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہو ہل کے نماز پڑھنی چاہیے؟ کہتے نہیں آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب وہ پریشان، میں نے جلدی میں کوئی کتاب دے دی، وہ کتاب، فرمایا کتاب پتہ کون سی ہے؟ فرمایا یہ نہیں پتہ۔ اب ان کے پاس بے شمار کتابیں تھی، کرتے 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 وہ کتاب ہاتھ چڑھ گئی جی۔ جب ہاتھ چڑھی اس کو بلا لیا، بلانے کے بعد کہا یہ ہاں یہی کتاب تھی جی، یہی کتاب تھی، اور جگہ بھی مل گئی، یہ جگہ، ہاں یہی جگہ، ذرا پڑھو۔ فرمایا امام کو چاہیے ہلکی نماز پڑھائیں، امام کو چاہیے ہلکی نماز پڑھائیں، امام کو چاہیے ہل کے نماز پڑھائے۔ انہوں نے کہا جڑیں آگے پڑھ، اتنی لمبی نماز نہیں پڑھانی چاہیے کہ لوگ اکتا جائیں۔ تو کہیں لمبی نہیں پڑھانی چاہیے، تو لمبی کی ضد کیا ہے؟ لمبی کی ضد کیا ہے؟ ہلکی۔ تو پترا ہلکی لکھا ہے، ہل کے نہیں لکھا ہوا۔ ہلکی کا مطلب یہ مختصر نماز پڑھاؤ، کیوں؟ بوڑھا بھی ہوتا ہے، اس نماز کے اندر بیمار بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے جس نے جلدی جانا ہو، ایسا ہو سکتا ہے زیادہ نہ کھڑا ہو سکتا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے زیادہ لمبا رکوع نہ کر سکتا ہو، ایسا ہو سکتا ہے جو لمبا سجدہ نہ کر سکتا ہو، اس کی کوئی بیماریاں ہوں، سر کی بیماری ہو، کمر کی بیماریاں ہوں، اور بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے تقوی کو، اپنے زہد کو تنہائی میں لمبی لمبی نماز پڑھو، لیکن مجمع میں ہلکی نماز پڑھو۔ نعرہ
لمبی نماز مت پڑھاؤ، لوگ اکتا جائیں، لوگ پریشان ہو جائیں، لوگ غمزدہ ہو جائیں، لوگ دکھی ہو جائیں. تو لہذا امام کو چاہیے ہلکی نماز پڑھائے، اتنی لمبی نماز نہ پڑھائے. اچھا، بات کر رہا تھا کہ 4 بندے تھے نماز پڑھ رہے تھے، 4 بندے نماز پڑھ رہے تھے، 5واں آ گیا باہر سے، السلام علیکم. پہلا والا کہتا ہے، اب چاروں میں سے ایک نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، دوسرا کہتا ہے نماز میں سلام نہیں کر دیں. دوسرا کیا کہتا ہے نماز میں سلام نہیں کر دیں. تیسرا کہتا ہے اے نماز میں گلا نہیں کر دیں. چوتھا کہتا ہے شکر ہے میں چپ ہوں. چاروں کے چاروں گدھے تھے. یعنی ایک نے وعلیکم السلام کہا، نماز میں سلام نہیں کرتے. تیسرے نے کہا نمازوں میں باتیں نہیں کرتے. چوتھوں نے کہا شکر ہے میں خاموش ہوں. یہ حال ہے ہمارا. تو اس لیے بابا دین کو سیکھو، دین کو سیکھنے کی کوشش کرو، عمل کرنے کی کوشش کرو. زندگی بڑی مختصر بابا، زندگیاں بڑی مختصر ہے. یہ ویسی ہے جب تک بھوک ہے نا تو یہ ہم شور شرابہ کرتے ہیں. خدا کی قسم اس بھوک نے جانا ہے، سب شور ختم ہے. اپنی قبر کی فکر شروع کر دو. سب سے ہوشیار آدمی وہی ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت او ما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی آخرت کی فکر سامنے رکھتا ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا، جو کچھ کر رہے ہیں، فجر میں بستر میں سوئے ہیں، یہ عمل ہمارا قبر میں چلا گیا. پھر ہم بغیر نماز پڑھے دفتر میں چلے گئے، یہ عمل ہمارا قبر میں چلا گیا. لین دین میں ناپ تول میں کمی پیشی کی، یہ عمل قبر میں چلا گیا. بچھو کی شکل میں، سام کی شکل میں، قبر کی تنگی کی شکل میں، اور رسوائی کی شکل میں، تباہی کی شکل میں، بربادی کی شکل میں، یہ ساری شکلیں قبر میں پہنچ رہی ہے. یہ ذہن میں رکھنا. وہاں پر بچھو نہیں ہوتے، ہمارا عمل بچھو بنتا ہے. وہاں پر سانپ نہیں ہوتے، ہمارا عمل سانپ بنتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا، یہ ذہن میں رکھنا. جو کچھ کر رہے ہیں دنیا میں، جو کچھ تنقید کر رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، غمزدہ کر رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ ایک ایک عمل پہنچ رہا ہے. اگر ہم نے آج تک اپنی قبروں کو بچھوؤں سے، سانپ سے اور ان چیزوں سے بھر دیا ہے، آج بھی کہہ دو استغفر اللہ، معاف کر دے گا. یہ ایسا کیمیکل ہے خدا کی قسم، وہاں پر ایسا چھڑکایا جاتا ہے سب ختم. جیسے اسپرے ہوتا ہے نا، اسپرے جب لگایا جاتا ہے وہاں سے مکھیاں غائب، وہاں سے یہ موذی چیزیں غائب. اسی طرح لفظ استغفر اللہ، لفظ توبہ، لفظ معافی اور رائے راست آ جانا، یہ ایسا کیمیکل ہے کہ قبر کو بچھوؤں سے صاف کر دیتا ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب